بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گھروں میں بولے جانے والے چند کفریہ کلمات جو ایمان کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ کفریہ الفاظ ہیں جو عام طور پر ہمارے مسلمان بہن بھائی بول ڈالتے ہیں، جن سے ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرائض علوم کو ضرور سیکھیے۔ نمبر 1، جیسے کوئی مصیبت کے وقت کہے اللہ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ نمبر 2، یا موت کے وقت کوئی کہتے پتہ نہیں اللہ کو اس شخص کی بڑی ضرورت تھی جو اس کو اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا۔ نمبر 3، یا کہے نیک لوگوں کو اللہ عز و جل جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کی اللہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 4، یا اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا۔ نمبر 5، اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، آخر ملک الموت کو ہمارے ہی گھروں کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے۔ نمبر 6، اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکاریں بھی تو وہیں ہوں گی، مزہ آ جائے گا۔ نمبر 7، اکثر لوگ فیس بک پر اس طرح کے لطائف لکھ ڈالتے ہیں، یہ بھی کفر ہے، جیسا کہ اگر تم لوگ جنت میں چلے گئے تو سگریٹ چلانے کے لیے تو ہمارے ہی پاس آؤ گے، یعنی دوزخ میں۔ آؤ ظہر کی نماز پڑھیں۔ دوسرے نے مذاق میں جواب دیا آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے۔ نمبر 9، بس جی چاہتا ہے یہودی یا عیسائی یا قادیانی ہو جاؤں، ویزا تو جلدی مل جائے گا۔ صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے۔ نمبر 11، اتنی نیکیاں نہ کرو کہ خدا کی جزا کم پڑ جائے۔ نمبر 12، خدا نے تمہارے بال بڑی فرصت سے بنائے ہیں۔ نمبر 13، یار ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے۔ دوسرے نے کہا نہیں یار، اللہ تو ہمیں بھول ہی گیا ہے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو یہ کفر ہے۔ نمبر 15، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ میری نگاہ میں کیا بن کر آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کر آپ رہتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار گانے ہیں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اکثر گنگناتے رہتے ہیں۔ خدارا ان سب سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے ایمان پر قائم رکھے، آمین۔